بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ تاریخ یہودیت کی چوتھی قسط کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بنی اسرائیل کی مصر سے ہجرت کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم دیکھ آئے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند 12 قبیلوں میں بٹ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد انہوں نے مصری اصنام کی پرستش شروع کر دی۔ 430 سال کے عرصے میں 72 سے بڑھ کر ان کی تعداد 6 لاکھ بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اس تہذیب و تمدن میں ڈھل نہ سکے جسے اہل مصر نے ممی سازی، تعمیر اہرام، ساحری اور کاغذ کی صنعت کے علاوہ فن تحریر و تعلیم کے کمال تک پہنچا دیا تھا۔ جس دور میں زلیخائے مصر نے اپنی سہیلیوں کی ضیافت میں سیب اس طرح پیش کیے تھے کہ انہیں چھیلنے کے لیے ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں چھری تھام رکھی تھی، اس دور میں سکندر اعظم کے آباء و اجداد ابھی پتھر کے زمانے سے گزر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ان کی عظمت و اقتدار کی موت ثابت ہوئی، اور فرعونہ مصر کے درباروں ہی سے نہیں، شہروں سے بھی یہودی نکال دیے گئے، جہاں انہوں نے گدھڑیے بن کر زندگی بسر کرنا شروع کی۔ ان کی ہوا میں لہراتی ہوئی لمبی داڑھیاں اور لمبے لمبے کرتے انہیں مصریوں سے ممتاز کرتے۔ انہیں اپنے قول و فعل کے بجائے اپنے آباء و اجداد کی سلسلہ وار نبوت پر ناز تھا، لیکن اہل مصر کے لیے یہ شان امتیاز چنداں اہم نہ تھا۔ مصریوں نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کی قبائلی دیہاتیت انہیں مصری تمدن میں شامل نہیں ہونے دیتی، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، گھریلو کام کاج، کھیتی باڑی یا تعمیراتی کاموں پر لگا دیا۔ اس کے باوجود جب بنی اسرائیل اپنی برگزیدگی کے احساس سے تائب نہ ہوئے تو فرعونہ مصر ان کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے ان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا، دیکھو بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ قوی تر ہیں، آؤ ہم ان سے دانشمندانہ معاہدہ کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ ذرا اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ خروج باب 1 فقرات 10 اور 11۔ یہ گمان ہے کہ لڑکیوں کو لونڈیاں بنا کر مصری عوام کے حوالے کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہو، لیکن رؤسائے مصر نے اس کے خلاف فرعون وقت سے فریاد کی کہ اگر اسرائیلیوں کی تمام اولاد نرینہ ختم کر دی گئی تو آئندہ غلام کہاں سے آئیں گے، اور ان کی کھیتی باڑی اور کاروبار کا کیا بنے گا؟ اس پر فرعون نے اپنے حکم پر نظر ثانی کی اور اعلان کیا کہ 1 سال چھوڑ کر دوسرے سال پیدا ہونے والے بنی اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی جو چھوڑنے کا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کے سال پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے اس حکم کے ساتھ ایک اور روایت بھی وابستہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک شعلہ اٹھا جس نے سارے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مصر کی قبطی قوم کو ختم کر دیا۔ کاہنوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا باعث ہوگا اور سارے مصر کو تباہ کر دے گا۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی بچوں کو پیدا ہوتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا، اس لیے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرما کر آپ کو زندہ رکھا، فرعون کے گھر میں پالا، آپ کا نام مصری زبان میں رکھوایا۔ موسیٰ اصل لفظ قبطی کا موشیا ہے، جس کے معنی ہے طفلِ دریا، کہ آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا تھا۔ رامس دویم فرعون کی بیوی آسیہ نے شاہی محل میں آپ کی تعلیم و تربیت کروائی۔ اس کے باوجود آپ کے سینے میں اپنے اسرائیلی بھائیوں کے مصائب کا غم مجزن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو انا بنا کر شاہی محل میں پہنچایا اور آپ کو دودھ پلانے پر مامور کیا۔ یہود کی محبت نے آپ کو یہاں تک بے تاب کیا کہ آپ نے ایک مصری کو ایک اسرائیلی پر سختی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ برداشت نہ کر سکے۔ آپ نے غضبناک ہو کر اس مصری کو گھونسا مارا تو وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ آپ کے جرم کا شہرہ سارے شہر میں پھیل گیا، ہاہاکار مچ گئی
اور آپ جزیرہ نما سینا میں روپوش ہو گئے۔ وہاں سے آپ ارض مدین میں پہنچے، جہاں آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی، اور آپ بطور مہر 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ 11ویں برس اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وادی سینا میں پہنچے تو تاریک رات کی خنکی میں آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے دیکھا کہ کوہ طور پر ایک شعلہ بھڑک رہا ہے، چنانچہ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک سرسبز درخت شعلوں میں لپٹا ہوا ہے، لیکن آگ کے ضرر سے محفوظ ہے۔ حیرت ہوئی تو ندا آئی، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا۔ الغرض یہاں موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے اور علم الہی کے سامنے اپنے علم کو ہیج پا کر ید بیضا اور عصا کے معجزات سے نوازے گئے۔ چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو 10 برس پہلے جان بچانے کے لیے مصر سے بھاگے تھے، جو ایک زمانے میں فرعون کی آغوش میں کھیلتے تھے، جن کی اسرائیلی نجات کے باوجود سارا مصر تکریم کرتا تھا، جنہوں نے بچپن کی آسائشوں اور راحتوں سے بنی اسرائیل کی غلامی اور ذلت کا شعور حاصل کیا تھا، طور سے مصر کو چلے تو آپ کے قدموں میں ایک عزم استقلال تھا۔ آپ کے دل میں ایک عجیب سرخوشی و شادمانی تھی۔ آپ کو یقین تھا کہ آپ اپنے بھائیوں کے نجات دہندہ ہوں گے۔ آپ کو تائید ایزدی مل چکی ہے۔ جن اسرائیلی بھائیوں کا دکھ آپ کو خوابوں میں بھی پریشان رکھتا تھا، وہ اب فرعونیہ کی دستبرد سے بچ کر اس ارض موعود کو لوٹیں گے جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ وہ بنی اسرائیل جن کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برستے تھے اور جو مصریوں کے مظالم سہتے تھے لیکن اف تک نہ کر سکتے تھے، اب اپنا مقدر خود بنائیں گے۔ بنی اسرائیل کی وہ بچیاں جنہیں اہل مصر ماؤں کی آغوش سے جدا کر کے لونڈیاں بنا لیتے تھے، اب اپنے وطن کی ٹھنڈی ہواؤں اور انگوروں کی بیلوں کی چھاؤں میں جوان ہوں گی۔ ان کے شوہر ان کی دوشیزگی کے سامنے سر جھکائیں گے اور وہ اپنے قبیلے کے جوانوں میں سے اپنی مرضی اور اپنے بزرگوں کی خوشنودی کا بر چن سکیں گی اور اپنے شوہروں کو اپنے گھروں میں لا کر بسائیں گی۔ ان کی گودیں ہری ہوں گی تو ان کے بچوں کی معصومیت کے سر پر کسی فرعون کی منحوس تلوار کا سایہ نہ ہوگا۔ خود خداوند خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بنی اسرائیل کا نجات دہندہ فرمایا تھا، وہ تو اس قدر بے حس اور اپنی ذلت و پستی پر اس قدر راضی ہو چکے تھے کہ اپنے بچوں کا قتل عام بھی انہیں فرعونیہ کے خلاف بغاوت پر اکسا نہ سکا، اور وہ اپنی بچیوں کی بے حرمتی کو بھی گوارا کر گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تیسری بیوی قطورہ کے فرزند مدین کی نسل سے تھے۔ گویا آپ کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا تھا جو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی حق پرستی کا ضامن تھا۔ آپ نے اپنی قوم کی اصلاح کرنے اور راہ راست پر لانے کے لیے جس پیمبرانہ عزم و عمل کا نمونہ پیش کیا تھا، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ آئے تھے۔ آپ کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ بھی یاد تھی، ان کی عظیم روایات بھی آپ کے پیش نظر تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیم و تمثیل نے آپ کے سینے میں نور حق فروزاں کیا جو آپ کو طور تک لے گیا۔ طور کے مشاہدات و انوار نے آپ کے عقائد ہی نہیں، ارادوں کو بھی پختہ تر کر دیا۔ آپ نے عہد کر لیا کہ بنی اسرائیل کو دوبارہ رب ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکائیں گے اور ان جھوٹے بتوں کو پاش پاش کر دیں گے جنہیں مصریوں نے یہود کی غلامی کے ساتھ وظیفے کے طور پر عطا کر دیا تھا۔ آپ کے لیے اب کوئی مشکل نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت آپ کے ساتھ تھی۔ آپ کا مشن واضح اور غیر مبہم تھا۔ چنانچہ جب آپ دوبارہ مصر پہنچے تو آپ نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا، تو آپ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندے ہیں، وہ بندے جنہیں یہوہ نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ بنی اسرائیل غلامی کے لیے نہیں، ساری دنیا کی رہبری کے لیے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اب انہیں مصریوں کی غلامی سے نجات پا کر اس ارض مقدس کو لوٹنا ہوگا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کا پیغام بڑا خوش آئند تھا، لیکن ان کے دل فرعونہ کے روب و جلال سے خوفزدہ تھے۔ مٹھی بھر جوانوں کے سوا کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ بقول قرآن حکیم، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور یہوہ کا پیغام سنا کر توحید کا درس دیا، لیکن فرعون تو خود خدا تھا، را کا بیٹا، سورج، عظیم سورج کا فرزند۔ وہ تمام دیوی دیوتاؤں، تمام اصنام، تمام خداؤں سے روگردانی کر کے ایک اندھے کے خدا یہوہ کو کیسے مان لیتا؟ یہوہ جس کی آواز کو سنا، جس کے پرتوں کو دیکھا تو ایک موسیٰ جادوگر موسیٰ، جس کا عصا اژدہا بن جاتا، جس کی ہتھیلی سورج کی طرح چمک اٹھتی، لوگوں کی آنکھیں چندھیا جاتی۔ مصر میں خداؤں کی کمی نہ تھی۔ اگر یہوہ ان کے درمیان اپنا بت بنوانے کے لیے تیار ہو جاتا تو کوئی جھگڑا نہ تھا، اور جس کا جی چاہتا اسے بھی پوچھتا۔ لیکن ستم تو یہ تھا کہ اس کا پیغام دینے والا یہودی فرعون ہی کے گھر کا پروردہ تھا۔ غلاموں کے جھونپڑوں میں جنم لینے والے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر سورج کا فرزند، مصر کا عظیم فرعون اور اس کے زبردست کاہن سب کے سب اپنے عقائد بدل لیں اور غلاموں کے غلام ہو جائے، انہیں یہوہ کی برگزیدہ قوم کی حیثیت سے مان لیں اور تمام عظیم الشان بتوں کو ڈھا دیا جائے، ان کے مندروں کو مسمار کر دیا جائے۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو باغی قرار دے دیا گیا کہ آخر ایک شخص کے ذاتی کردار کی عظمت اور اس کے تمام بھائی بندوں کی بے غیرتی اور ذلت کو دیکھ کر تمام اہل مصر اس کے سامنے کیسے جھک جاتے۔ ان لوگوں کا وجود اہل مصر کے اقتدار کے لیے ضروری تھا، لیکن ان کی عادات و اطوار گھناؤنے تھے، اور وہ خود طرح طرح کی جسمانی بیماریوں کا شکار تھے، جن میں کوڑھ سب سے نمایاں مرض تھا۔ مصریوں کا خیال تھا کہ ان کے دیوتا اس نجس اور ناپاک قوم کو مٹانے کے لیے وہ وبائیں نازل کر رہے تھے جو اس زمانے میں شدت اختیار کر گئیں۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا کہ یہوہ کے حکم سے مصری قوم پر عذاب ڈھایا جا رہا ہے۔ عجیب شش و پنج کا عالم تھا، تاہم مصری قوم کو ان غلاموں کی ضرورت لاحق تھی جو ان کی معیشت اور زراعت کے علاوہ شان و شوکت کا وسیلہ بھی تھے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ قوم کی اخلاقی حالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ مصری آقاؤں کے زیورات اور مال و دولت بھی اٹھا لائی۔ بحیرہ احمر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوجوں کو ڈبو دیا، لیکن بنی اسرائیل نے جس کردار کا مظاہرہ اس موقع پر کیا وہ اس وقت بھی شرمناک تھا اور آج بھی ذلت و پستی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ بحیرہ احمر کے کنارے جب فرعون کی فوجیں ان کے سر پر پہنچ چکی تھیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ سمندر میں ہمارے لیے 12 راستے پیدا کیے جائیں تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پر سفر کرے۔ ایک ہی راستے پر ان سب کا چلنا ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ لیکن اسی پر بس نہیں، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جب اپنے اپنے راستے پر گامزن ہوئے تو انہیں سمندر کے پانی کی بلند دیواروں کی وجہ سے دوسرے قبائل دکھائی نہ دیتے تھے۔ چنانچہ انہیں گمان ہوا کہ کہیں ہمارے دوسرے قبیلے ڈوب ہی نہ گئے ہوں۔ چنانچہ اب یہ تقاضا ہوا کہ سمندر کی موجوں میں سے ان کو دوسرے قبائل دکھائے جائیں۔ رب موسیٰ نے اپنی رحمت خاص سے یہ مطالبہ بھی پورا کیا۔ اس قبائلی ذہنیت اور جہالت سے ہم بنی اسرائیل کی نفسیات بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے فرعون کو اپنے تعاقب میں دیکھا تو کہا، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تم سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ خروج باب 14 فقرات 11 اور 12۔ اور جب قلزم سے باہر نکلے تو مصری فوج فرعون سمیت غرق ہو چکی تھی،
اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ خروج باب 14 فقرہ 13۔ اور دوسرے عقل کو حیران کر دینے والے معجزات کو رونما ہوتے دیکھ کر بھی قوم موسیٰ کو ہوش نہ آیا۔ قلزم سے نکل کر ان کی عورتوں نے دف پر خوشی کے گیت گائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور فرمایا، یہوہ کا حکم ہے، وہ میں ہوں جس نے تم کو اس زبردست فتنے سے نجات دی، سو میرا شکر ادا کرو اور میری ہی بندگی کرو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ساتھ لے کر سینا کی راہ لی۔ راستے میں ایک بستی آئی جس پر صنم پرست پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے، ترجمہ: اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود بت ہیں ایسے ہمارے لیے بھی بنا دے۔ تو موسیٰ نے کہا، افسوس تم پر، بلا شبہ تم جاہل قوم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس رد عمل پر مزید تبصرے کی گنجائش نہیں۔ بنی اسرائیل نے بحر قلزم کو پار کر کے بیابان شور سینا میں قدم رکھا، جو لق و دغب آب و گیاہ میدان ہے۔ یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اور دور دور تک پانی اور سبزے کا نشان تک نہیں ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور موسیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ ہم پانی کہاں سے پئیں؟ ہم تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی تو حکم ہوا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ تعمیل ارشاد پر 12 چشمے ابل پڑے تاکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اپنے اپنے چشمے سے پانی پئیں۔ پانی کا مسئلہ حل ہوا تو کھانے کا سوال پیدا ہو گیا۔ چنانچہ من و سلوہ نازل فرمایا گیا۔ من شبنم کی طرح آسمان سے برستا تھا اور کھانے میں نہایت شیریں تھا۔ سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جو اڑ کر زمین پر آ بیٹھتے تھے، جنہیں بنی اسرائیل بآسانی ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے اور بھون کر کھاتے تھے۔ لیکن ان نعمتوں کے لیے شرط یہ تھی کہ ان کا ذخیرہ نہ کیا جائے۔ بنی اسرائیل اس آسان سی ہدایت پر بھی کاربند نہ ہو سکے اور لالچ کی بنا پر ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ خیر، کھانے اور پینے سے فراغت ملی تو گرمی کی شدت نے ستایا۔ اب سایہ ناپید تھا اور سفر میں قیام بھی ممکن نہ تھا۔ اس لیے ادھم برپا ہوا کہ یہ تپش اور تمازت ہماری زندگی ختم کر دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آسمان پر بادلوں کے پرے سایہ فگن ہو گئے۔ چنانچہ بنی اسرائیل سفر کرتے تو یہ سائبان ان کے سروں پر ساتھ ساتھ چلتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل اللہ تعالیٰ کی یہ بندہ نوازی بھی بنی اسرائیل کو شاکر و رضا جو نہ بنا سکی۔ اس عجیب الفطرت قوم نے آخر اپنی بلعجبی کا مظاہرہ کیا اور مل کر موسیٰ سے شکایت کرنے آئے کہ ہم روز روز ایک ہی غذا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ اپنے خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے کھیرا، ککڑی، مسور، لہسن، پیاز جیسی چیزیں اگائے۔ کیا خدا اس بیابان میں مائدہ نازل کر سکتا ہے؟ زبور نغمہ 78:19۔ موسیٰ نے جواب دیا، کیا تم بہتر اور عمدہ چیز کے بدلے گھٹیا چیز کے خواہش مند ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ قرآن سورہ بقرہ آیت 60۔ یہ عالم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر عطائے شریعت کے لیے طلب فرمایا گیا۔ آپ اپنی قوم سے 30 دن کی میعاد مقرر فرما کر گئے، لیکن عبادت الہی کے لیے اعتکاف کی مدت میں 10 دن کا اضافہ ہو گیا۔ از روئے قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ آپ نے دیدار کا تقاضا کیا تو تجلی کا ظہور ہوا۔ غرض راز و نیاز کے بعد آپ کو تورات عطا کی گئی اور الواح پر ہر نصیحت، ہر حکم کی تفصیل لکھی ہوئی دی گئی۔ آپ الواح لے کر قوم میں آئے تو گو سالہ سامری کی پرستش میں مشغول تھی۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام سے ناراض ہوئے اور بقول تورات اس کی سزا کے طور پر 3000 اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کمال یہ ہے کہ مصنفین تورات نے گو سالہ کے پجاریوں کو تو سزائے موت دینا ضروری سمجھا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام پر اس صنم سازی کا بہتان باندھ کر بھی انہیں بری ذمہ قرار دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت وہی ہے جو قرآن حکیم میں بیان فرمائی گئی ہے کہ اس جرم کا مرتکب سامری تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبائل کے سربراہوں کو جمع کیا، ان سے یہوہ کا اقرار کرایا اور اس معاہدے پر حلف لیا جس کا اعادہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت 111 میں فرمایا ہے۔ لیکن علماء یہود اس سے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ 10 احکام ہیں جو شریعت موصوفی یا احکام عہد کے نام سے موسوم ہیں۔ خروج باب 34 فقرہ 28۔ قرآن حکیم واضح طور پر کتاب اور فرقان کی تخصیص فرماتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
چلہ کشی کے بعد عطا کی گئیں، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کی تمیز کرنے والی فرقان چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت 52۔ خود استثناء میں تورات کے بارے میں حکم ہے، اور ان پتھروں پر اس تورات کی تمام آیتوں کو جلی لکھ۔ استثناء باب 27 فقرہ 28۔ حالانکہ احکام کی الواح جو موسیٰ علیہ السلام طور سے لائے تھے، قوم کی گوسالہ پرستی دیکھ کر آپ نے زمین پر پٹک دی تھیں اور وہ ٹوٹ گئی تھیں۔ انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ تورات کی آیات کو بنی اسرائیل نے خود پتھروں پر لکھا۔ بنی اسرائیل نے بموجب حکم موسیٰ ایک مذبح بنایا اور اس کے پتھروں پر توریت کو لکھ دیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔